الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ خوش نصیب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال المکرم کا مقدس مہینہ جاری اور ساری ہے اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ جو جنگ احد کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے وہ ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ اسی غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 122 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے واللہ سمیع علیم اور اللہ عز و جل سنتا ہے جانتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا جب تم میں کہ دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائے واللہ ولیہما اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسے غزوہ احد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ احد ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ کے اندر، اس کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی اور اسی مناسبت سے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 19 غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔ ایک غزوہ ہوتا ہے اور ایک سریہ ہوتا ہے۔ غزوہ
اس جنگ کہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، اور جس جنگ کے لیے آپ خود تو شریک نہیں ہوئے لیکن کسی کو سپہ سالار بنا کر آپ نے بھیجا، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں 19 غزوات میں شرکت فرمائی، اور جن میں سے 9 ایسے غزوات ہیں، ایسی جنگیں ہیں جن میں باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ حنین کے اندر، غزوہ طائف کے اندر، غزوہ خیبر کے اندر، اور غزوہ بنی قریظہ اور بنی مستلق اور فتح مکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو ہے وہ شرکت فرمائی۔ لیکن جو فتح مکہ ہوا اس میں باقاعدہ طور پر جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ احد پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے مدینہ کے اندر، جس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور چوڑائی اس کی تقریباً 1.5 کلومیٹر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آپ اس پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا، حرکت میں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، ان علیک نبی او صدیق او شہیدان، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اپنا اعلان فرمایا، صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، او شہیدان تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا کہ 2 شہید کھڑے ہیں، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں اب کئی برس پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہستیوں کو شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے سن 24 ہجری میں، یکم محرم الحرام، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا جو سال ہے وہ سن 35 ہجری ہے، اور سرکار کا وصال سن 11 ہجری میں ہو چکا۔ سرکار نے کئی سال پہلے ان دونوں ہستیوں کو شہادت کی خوشخبری دے دی، اور فاروق اعظم یہ جب دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، سیدنا فاروق اعظم یہ دعا اکثر مانگا کرتے کہ یا اللہ مجھے اپنے راہ میں، اپنے جہاد میں شہادت کا رتبہ عطا فرما اور مجھے موت بھی مدینے میں آئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی کبھی پوچھا کرتے امیر المومنین آپ کیسی دعا کرتے ہیں؟ اب تو مدینے کی جو حد ہے وہ بہت وسیع ہو چکی ہے اور یہاں پر کوئی جنگ کا امکان بھی نہیں ہے، تو آپ دعا یہ مانگ کہتے ہیں یا اللہ مجھے جہاد کے اندر شرکت کی توفیق بھی دے اور اس جہاد میں مجھے شہادت بھی دے اور وہ بھی مدینے کے اندر دے۔ تو شہادت تو تبھی ملے گی نا جب آپ مدینے کے اندر جنگ لڑیں گے تو آپ کو شہید کیا جائے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے قبول فرمائی کہ مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول اللہ پر ان کو شہید کیا گیا، ان پر حملہ ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو میرے آقا نے کئی برس پہلے ان کی شہادت کی خبر دے دی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ فرمان سننے کے بعد جو میرے آقا نے فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کے نبی ہے، کہ صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، جب آپ نے یہ کہا اور اپنی ایڑی جو ہے وہ پہاڑ پر لگائی
فوراً جو پہاڑ ہلنا تھا وہ رک گیا۔ اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ جیسے وہ پہاڑ ہلنے لگ گیا تھا تو سرکار نے جو ہی اپنی ایڑی مبارک اس پہاڑ پر لگائی اور کہا اثبت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو پہاڑ کتنا بڑا، 1.5 کلومیٹر چوڑا، 6 کلومیٹر لمبا، میرے آقا کے ایڑی نے اس پہاڑ کو روک دیا۔ اور میرے آقا فرماتا ہے ھذا جبل، یہ پہاڑ وہ پہاڑ ہے، یحبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ کون؟ احد پہاڑ۔ فرمایا ونحبہ، اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بھی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جمادات نباتات کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ نسبتوں کی برکت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جیسے وہ دمبا جو سید اسماعیل السلام کے فدیے میں ذبح کیا گیا وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن وہ انسانی شکل میں جائے گا۔ یہ پہاڑ بھی میرے آقا فرماتے ہیں جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم اس پہاڑ سے گزرا کرو، جبل احد کے اوپر سے جب گزرا کرو، فرمایا تم اس کے میوے کھایا کرو۔ یہاں کوئی پھلدار درخت ہو تو اس کا پھل کھایا کرو، اگر پھلدار درخت نہ بھی ملے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کا گھاس پھوس، اس کے پتے ہی کھا لیا کرو۔ یہ پہاڑ بڑی برکتوں والا پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑ سیدنا ہارون علیہ السلام کا مزار اقدس ہے۔ اور اسی پہاڑ کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس ہے، اور دیگر جو 70 صحابہ کرام جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تو ان کا بھی مزار جو ہے وہ انہی احد پہاڑ کے دامن میں وابستہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ان شہداء کے مزارات کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر جاتے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رب العزت تیرا رسول گواہی دیتا ہے ان شہداء احد کی کہ انہوں نے صرف تیری رضا کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب تک تم ان کے مزاروں پہ آتے رہو گے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر اور دیگر شہداء احد کے مزارات پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک قیامت تک جب بھی تم ان کے مزار پر حاضری دو گے، ان کو سلام کرو گے تو یہ تمہارے سلام کا جواب ضرور دیں گے۔ اور کئی بزرگان دین یہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت بھی کی ہے اس مزار اقدس کے پاس۔ اور جو عارفین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اکثر بدھ کی رات کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مزار اقدس سے، اپنی قبر انور سے باہر تشریف لا کر لوگوں کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ اور مدینے کی جو سپردگی ہے میرے آقا نے ان کے ذمہ لگائی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی ہے کہ اے چچا جان آپ نے جو مدینے میں آئے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور کئی ایسے حاجی ہیں جو واقعات سناتے ہیں کہ یار ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، سخت ضرورت پیش آ گئی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو ہی ہم نے استغاثہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خصوصی طور پر اور فوری طور پر اپنا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئی اور میں نے ان کو سلام کیا، تو جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ شہید جو ہے وہ سلام کا جواب دیں گے، تو فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے کو سلام کیا تو قبر انور سے انہوں نے سلام کا جواب میں نے خود سنا۔ اس لیے ہمیں جب بھی ان مزارات پہ جانے کا شرف اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ و اسد الرسول کہا جاتا ہے، اور یہ لقب میرے آقا نے خود عطا فرمایا۔ مولا علی مشکل کشا کو میرے آقا نے اسد اللہ فرمایا کہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے شیروں میں سے شیر ہے۔ لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول،
فرمایا یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اس کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ سرکار دو عالم وسلم کے 11 چچا جان ہیں، جس میں سے 2 نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار فرماتے تھے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک شکار کے لیے گئے اور ایک ہرن کے پیچھے آپ بھاگے، اپنا گھوڑا دوڑایا اس کو شکار کرنے کے لیے، تو ہرن بہت تیز بھاگتا ہے، کافی دور جا کر ہرن رک گیا اور اس نے اپنا رخ جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا اور کہا تیر میری طرف سے تو پھینکتے ہو، مجھے شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اے کاش کہ تم اپنے بھتیجے کا دفاع کرتے، تم محمد عربی کا دفاع کرتے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے۔ چونکہ یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ انسانی زبان میں یہ کلام کر رہا ہرن جو ہے، اور اس نے امیر حمزہ واپس پلٹے اپنے مکہ شریف گھر کی طرف، تو اس وقت ایک خاتون ان کے ام عمارہ ان کو ملی اور کہا اے امیر حمزہ کاش تھوڑی دیر پہلے آپ آتے اور دیکھتے کہ آپ کے یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے اور دیگر کفار نے کیا کیا سلوک کیا ہے، کتنا ان کو ستایا ہے، کتنا ان کو تنگ کیا ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب یہ سنا کہ میرے بھتیجے محمد کی انہوں نے تنگ کیا ہے، تو یہ جذبات میں آ کے خانہ کعبہ کے پاس کے وہاں پر بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے کفار قریش کے، جس پہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھی دیگر سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جا کر تیر کمان کے ہاتھ میں تھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ سنا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جو ہے وہ ان کو ستایا، تنگ کیا ان کو؟ تو وہ تو بڑے فخر کے ہاں آج ہم نے اس کو ایسے کیا، جو اس کو ایسے کیا، ایسے باتیں کی، ایسے برا بلا کہا، معاذ اللہ، اس طرح بڑے فخر سے بتانے لگے کہ یہ بھی اپنی پارٹی کا بندہ ہے۔ لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر جا کر گھر جا کر اپنے بھتیجے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، آج ابو جہل تجھے ستایا تھا، آج میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ تو میرے آقا نے کوئی خوشی کے آثار جو چہرے پہ ظاہر نہ فرمائے۔ تو سیدنا امیر حمزہ نے کہا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے اور ایک سردار سے بدلہ لیا ہے؟ کہا چچا جان مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوئی، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ میرے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، دین اسلام میں آ جائیں گے۔ تو جب یہ سنا تو اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر چند دنوں کے بعد سیدنا فاروق اعظم بھی ایمان لے آئے تھے۔ دار ارقم کے اندر امیر حمزہ کی اور سب سے بڑے بہادر تھے سیدنا امیر حمزہ، اسی طرح فاروق اعظم بھی بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے 100 اونٹوں کا انعام کر سن کر فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ قسمت میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، سرکار ان کے بارے میں دعا کر چکے تھے کہ یا اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما۔ بہرحال تو یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے کا۔ تو بہرحال یہ وہی ننگی تلوار جو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، پھر اپنی بہن کے گھر چلے گئے، پھر وہی جب قرآن پاک کی طٰہٰ کی آیت سنی تو ان کا دل جو ہے وہ نرم ہوا اور اسلام کی طرف میل ہوا۔ پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آنے کے لیے اپنے بہن اور بہنوئی کے ساتھ آ رہے تھے، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ کو اندر گھر والوں نے بتایا کہ باہر فاروق اعظم آ رہے ہیں، وہ دور سے نظر آ رہے ہیں کہ ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ تو سیدنا امیر حمزہ نے کہا کہ اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے پھر تو خیر ہے، اور اگر عمر کسی اور نیت سے آ رہا ہے، بری نیت سے آ رہا ہے، معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، تو پھر اسی کی تلوار سے اس کا سر سے جدا کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ تو اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ اور پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان قبول کیا تو پھر مسلمانوں نے ایسا اونچا بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ مکے کے جو پہاڑ تھے وہ بھی گونج اٹھے۔ اور پھر فاروق اعظم کی کہنے پر عرض کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرا آقا نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارا سچا ہے، اس کا رسول میں بھی سچا ہوں، ہمارا دین بھی سچا ہے۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کہ یا رسول اللہ پھر جب ہم سچے ہیں، ہمارا رب بھی سچا، آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، دین بھی سچا، پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا آج اعلان خانہ کعبہ کے پاس جا کر ہم نماز ادا کریں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ پھر وہ
ایک صف، دو صفیں بنائیں گے، ایک صف کے آگے سیدنا فاروق اعظم تھے اور دوسری صف کے آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اعلان پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا مسلمانوں نے طواف کیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کو بڑا پیار تھا، بہت پیار تھا، اور اسی جنگ احد کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ میرے آقا نے ہر صحابی کا علیحدہ علیحدہ جنازہ پڑھا، اور ہر صحابی کے جنازہ پڑھنے میں سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ بھی ساتھ آپ نے پڑھا، ان کی لاش مبارک بھی ساتھ رکھی گئی، یعنی آپ کا باقی صحابہ کا ایک ایک مرتبہ پڑھا گیا جنازہ، لیکن سیدنا امیر حمزہ کا 70 مرتبہ پڑھا گیا، اور بلکہ آپ نے، میرے آقا نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے چچا امیر حمزہ کا بدلہ لینے کے لیے 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ محبوب ایک کے بدلے ایک ہی، تو پھر میرے آقا نے جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک سپہ سالار جو صحابی رسول تھے انہوں نے 70 کافروں کو قتل کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے واقعات میں اس طرح ملتا ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں غلط فہمی پیدا ہوئی کہ وہ جو میرے آقا نے کہہ دیا تھا کہ 70 کافروں کو قتل کروں گا، تو فتح مکہ کے اندر باقاعدہ طور پر جنگ نہیں لڑی گئی، لیکن وہ 70 کافر مارے گئے تھے۔ وہ سرکار نے جو قسم اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ قسم کو بھی پورا فرما دیا۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، کہہ دیا جو دن کو شب تو شب ہو کے رہی۔ میرے آقا نے جب کہہ دیا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان اقدسی ایسی عطا فرمائی ہے، جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کن منی ہو جا، جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا بڑا ان سے جو پیار فرمایا کرتے تھے، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا نے اس جنگ احد سے پہلے آپ نے خواب دیکھا، آپ نے دیکھا کہ آپ نے مضبوط زرہ پہنی ہوئی ہے اور آپ کی تلوار ذوالفقار کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک گائے پر آپ کی نظر پڑی جو ذبح کی جا رہی تھی، اور آپ کے پیچھے ایک مینڈھا سوار ہے۔ صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے جو آپ نے خواب دیکھا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مضبوط زرہ اس سے مراد مدینہ منورہ ہے، تلوار کی شکستگی یعنی تلوار کا کنارہ شہید ہونا ٹوٹنا یہ ذات شریف پر مصیبت کا آنا ہے، کیونکہ آپ کے دندان مبارک کنارہ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوا تھا، اس طرح اشارہ تھا۔ اور گائے سے مراد جو ذبح کی جا رہی تھی اس سے مراد صحابہ کرام ہے جو 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور مینڈھا طلحہ بن ابی طلحہ مراد ہے جو مینڈھا سوار تھا، فرمایا کہ یہ اس جنگ میں مارا جائے گا، کافر تھا، بدترین دشمن تھا سرکار دو عالم کا۔ تو جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کافر قیدی بنائے گئے تھے، اور جتنے بھی کافر مارے گئے تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، اور ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، تو ہر گھر سے یہی آواز آ رہی تھی کہ انتقام لیا جائے، بدلہ لیا جائے مسلمانوں سے۔ لہذا پوری تیاری کرتے، پورا سال انہوں نے پوری تیاری کی، چونکہ جنگ بدر جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی رمضان کے اندر، اور ٹھیک 1 سال کے بعد شوال سن 3 ہجری میں جنگ احد جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ پورا سال انہوں نے کفار مشرکین نے جو وہ تیاری کی کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا، بڑے بڑے سرداروں کے انہوں نے جو ہے وہ مار دیا ہے، اور اسی جنگ بدر کے اندر یہ ابو جہل جو ہے وہ بھی مارا گیا تھا بچوں کے ہاتھوں، معوذ اور معوذ کے ہاتھوں۔ اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ یہ کفار جو ہیں مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو آپ نے بھی صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، اور 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کفار کے لشکر کی خبر لانے کے لیے میرے آقا نے روانہ فرمایا کہ جا کر جاسوسی کرو کہ وہ لشکر کیسا ہے، کیا کیا ساز و سامان ان کے پاس ہے اور کس طرح کی ان کی تیاری ہے۔ انہوں نے آ کر واپس بتایا یا رسول اللہ وہ لشکر تو بہت قریب مدینے کے پہنچ چکا ہے، یعنی بھی وہ مکے میں نہیں ہے کہ راستے میں نہیں ہے بلکہ مدینے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبی شریف میں جمع فرمایا، اور آپ نے صحابہ سے یہ رائے لی اور پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے، مدینے کے اندر جنگ لڑی جائے، وہ مدینے میں جب داخل ہوں تو پھر ان کا دفاع کیا جائے، لڑائی کی جائے ان سے، یا مدینے سے باہر جا کر لڑائی کی جائے؟ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔
تو میرے آقا صحابہ کرانا کہ آپ کو حاجت نہیں تھی مشورہ کرنے کی، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی کریں گے آپ، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں سے بھی مشورہ کیا کرو، ان سے بھی رائے طلب کیا کرو تاکہ ان کی دل جمی ہو جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور ان کو اطمینان سکون حاصل ہو جائے۔ تو میرے آقا نے جب مشورہ لیا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ چند نوجوان تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جذبات میں آگے کہا کہ نہیں، جنگ جو ہے مدینے سے باہر جا کے لڑی جائے، لیکن حضور نبی کریم کا اپنا یہ خیال تھا کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر جنگ لڑی جائے، اور کچھ اور صحابہ کرام بھی جو تھے ان کا بھی ارادہ یہی تھا کہ مدینے کے اندر جب آئیں تو پھر اس کا دفاع کیا جائے، لڑائی کی جائے، لیکن وہ نوجوانوں نے جذبات میں کہا کہ نہیں یا رسول اللہ بس باہر جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے، ان سے لڑا جائے۔ تو پھر میرے آقا نے جب یہ سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا بھی یہی مشورہ تھا کہ مدینے کے اندر ہی جنگ لڑی جائے، سرکار کا بھی یہی ارادہ تھا کہ مدینے کے اندر لا کے جنگ لڑی جائے، لیکن نوجوانوں نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں باہر جا کے لڑائی کی جائے، ان کا جوش تھا کہ جذبہ تھا، تو سرکار دو عالم اپنے کاشان اقدس حجرے میں تشریف لے گئے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنگی سامان کی تیاری کرو، اور سرکار کو جنگی لباس جو ہوتے وہ پہنائی گئی ہے آپ کو، اور آپ جنگی لباس میں اپنے حجرے سے باہر تشریف لایا۔ جب میرے آقا باہر تشریف لایا تو جو جنہوں نے کہا تھا کہ باہر جا کے لڑی جائے جنگ، ان کے دل میں ندامت کا احساس ہوا، یہ پیدا ہوا کہ سرکار کا ارادہ تو یہ تھا کہ مدینے میں لڑی جائے، اور ہم نے سرکار کی رائے کے خلاف کر دیا، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کر لیں، مدینے کے اندر ہی لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، باہر نہیں جاتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کا نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو جنگ لڑے بغیر اس کو اتارتا نہیں ہے، لہذا اب جنگ باہر جا کر ہی لڑی جائے گی۔ تو یہاں سے 1000 کا لشکر تیار ہو کر مدینے سے باہر روانہ ہوا، جس میں 300 منافقین تھے، 700 صحابہ کرام تھے اور 300 جو تھے وہ منافقین تھے۔ اب منافقین کے 6 ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، ان کے بھی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں ہوتی ہیں، کان 2 ہوتے ہیں ان کے، لیکن زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اور آج بھی ایسے کہ منافقین ہیں جو نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں، جہاد سب کچھ کرتے ہیں، تبلیغ سب کچھ کرتے ہیں، زبان پہ کچھ ہوتا ہے لیکن دل کے اندر سرکار کا بغض ہوتا ہے، سرکار کا ادب نہیں ہوتا، سرکار کی توہین کے پہلو تلاش کرتے ہیں، طرح طرح کے معاذ اعتراضات کرتے ہیں۔ اس طرح اس وقت منافق کے نام منافقین تھا، آج کے دور میں کچھ اور نام ہے ان کے ہیں، تو وہی منافق۔ اس لیے ایمان ہم یہ کیا کہتے ہیں، اقرارم باللسان و تصدیقم بال، ہاں جی کس کو آتی ہے؟ ایمان مفصل مجمل آنی چاہیے ہمیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 6 کلمے تو الحمدللہ ہم یاد کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ 2 کلمے یہ بھی ہیں، آمنت جسے ایمان مفصل مجمل کہا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرتا ہوں اور تصدیق دل سے جو ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ کہے تو یہ منافق ہوتا ہے۔ تو یہ 300 جو تھے منافقین تھے، اب ان کی پلاننگ کیا تھی کہ اب یہ آگے لشکر جو تھا وہ 1000 کا لشکر ہے، 3000 کا لشکر ہے آگے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان اب ان کے ساتھ اکٹھے چلے جاتے ہیں، راستے میں ہم ان کو چھوڑ کے آ جائیں گے، ہمیں دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے اور بھی کچھ لوگ صحابہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں، تعداد تھوڑی سی رہ جائے گی، اور ادھر سامنے 3000 کا لشکر ہے اور سب کے پاس سواری ہے، سب کے پاس نیزے تلواریں ہیں، لہذا مسلمانوں کو یہ پیس کے رکھ دیں گے اور مسلمان اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چلو برداشت کریں پھر آج۔ تو بہرحال تو وہ 300 عبداللہ بن ابی منافقین کے جو سردار تھا، وہ بھی منافق اس وجہ سے دشمنی پہ اترا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے والے اس کو اپنا جو تھا وہ بادشاہ بنانے لگے تھے، مدینہ شریف کا سربراہ بنانے لگے تھے اس عبداللہ بن ابی کو، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اس کی ساری امیدوں میں پانی پھر گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب سارے لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے، لہذا یہی سردار ہو جائیں گے تو میری سرداری ختم ہو گئی، لہذا اسی سرداری نہ ملنے کی وجہ سے وہ سرکار کے بغض دل میں پال بیٹھا۔ اور منافقین کے سردار مشہور ہے عبداللہ بن ابی، لیکن ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ وہ صحابی پکا رسول، صحابی رسول تھا وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ بیٹا صحابی رسول ہے اور باپ منافقین کا سردار ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہوں، زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہوں۔ ابو جہل مردہ تھا، بظاہر زندہ تھا، لیکن وہ اس کا دل مردہ تھا، دل مرا ہوا تھا، وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن بیٹا اکرمہ صحابی رسول ہے۔ اسی طرح یہ منافقین کا سردار ہے اور بیٹا صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ کے 9 عیب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ کا یہ بیٹا ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتا ہے یہ سیف من سیوف اللہ، کہ خالد بن ولید جو ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جنگ یرموک کے اندر، جنگ موتا کے اندر خالد بن ولید نے 17 تلواریں آپ کی ٹوٹی ہیں، 17 تلواریں۔ ایسی خطرناک جنگ تھی مسلمانوں و کافروں کی، جنگ موتا جو ہے 17 تلواریں ان کے ہاتھ سے، سید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ تو یہ پکے صحابی رسول، اور ان کے باپ ولید بن مغیرہ جس کی مذمت میں اللہ نے سورۃ کلام کے اندر 9 عیب اس کے بیان فرمائے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو بہرحال تو یہ منافقین جو سردار تھا، یہ 300 بندے لے کے واپس مدینے میں آ گئے۔ لو جی آپ نے تو میری بات ہی نہیں مانی، میرا مشورہ تو یہی تھا، میری رائے تو یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، اور آپ نوجوانوں کی بات کو مانتے ہوئے جو وہ آپ باہر آ گئے جنگ لڑنے کے لیے، لہٰذا آپ نے میری رائے نہیں منظور کی، میرا مشورہ نہیں مانا، تو میں اپنے ساتھی لے کے جا رہا ہوں۔ تو 300 اپنے ساتھی لے کے وہ چلا گیا۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 700۔ سامنے کتنا لشکر ہے؟ 3000 کا لشکر، اور 3000 ان کے پاس اونٹ ہے، 3000 کے پاس تلواریں ہیں، اور 200 ان کے پاس گھوڑے ہیں، اور ان کے پاس جناب والا عورتیں ہیں، 500-600 عیاش قسم کی عورتیں ہیں جو گانے بجاتی تھی ان کے لیے شرابیں پیش کیا کرتی تھی عورتیں کافروں کے لیے۔ تو یہ سارا کچھ اتنا تیار ہو کر وہ ہے، اور باقی سامنے میں کتنے ہیں؟ صرف 700 صحابہ کرام۔ اب ہوا کیا، جب یہ آگے میدان میں گیا تو جہاں پر کفار نے قبضہ کیا تھا وہ جگہ بالکل پلین تھی، صاف ستھری تھی، اور مسلمان جس جگہ پہ پہنچے تو وہ ساری ریت ہی ریت تھی، جس پہ چلنا بھی بہت مشکل تھا۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھا وہ حق پر ہے، کفار مشرکین کے بارے میں کہا کہ وہ دیکھو حق پر ہیں، وہ سچے ہیں، تمہارا دین سچا نہیں ہے، دیکھو تمہاری جگہ ہی صحیح نہیں ہے، تم کیسے جنگ لگے، تمہیں تو چلنا ہی مشکل ہو گیا تمہارے لیے، تو تمہارے لیے پانی بھی نہیں ہے، جتنے کنویں تھے وہاں پر چشمے تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا کافروں نے۔ تو شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا کہ دیکھو وہ تو تعداد بھی زیادہ ہے، پھر جگہ بھی ان کو اچھی مل گئی ہے، ان کے پاس چشمے بھی ہیں، ان کے پاس کنویں پانی بھی ہے، تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے، جگہ بھی صحیح نہیں ہے، ریتلی ہے۔ اب ہوا کیا، قدرت خدا کے کچھ صحابہ کرام کو جو ہے وہ غسل کی حاجت بھی ہو گئی، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو غسل کا پانی کہاں سے آئے گا، بڑی پریشانی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ جب بارش ہوئی تو ریت ساری بیٹھ گئی، اور جو کفار مشرکین کا جگہ تھی وہ ساری پھسلن ہو گئی، وہ ساری کیچڑ ہو گیا سارا، وہ پھسلتے پھرتے تھے سارے۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ تم ہی حق پر ہو، تم ہی سچ پر ہو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی سورۃ انفال کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جو واقعہ جو وہ بیان کیا گیا، آل عمران کے اندر بھی اس کا واقعہ جو وہ بیان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صف میں آپ نے صفیں بنائی ہوئی تھی آپ نے، تو ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، تو میرے آقا نے چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کا پیٹ جب باہر نکلا تو آپ نے استوی یا سواد، اے سواد اپنا پیٹ پیچھے کرو، صف کو سیدھا کرو، تم صف کے آگے آگے ہو۔ تو جب چھڑی آپ نے لگائی تو سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے، لہٰذا مجھے اس کا قصاص چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ جنگ کا موقع جب ایک ایک صحابی کی بڑی اہمیت ہے، قیمت ہے، لیکن اس موقع پر میرے آقا سے یہ مطالبہ کرنا، صحابہ کرام حیران کہ یہ سواد کو ہو کیا گیا ہے، سرکار سے بدلے کی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال وہ جو کر رہے تھے وہ بہتر ہی کر رہے تھے، کیا سوچ کے انہوں نے کہا، تو میرے آقا نے کہا کہ یہ لو چھڑی اور بدلہ لے لو۔ تو جو ہی چھڑی پکڑائے تو آج کے یا رسول اللہ میرے جسم پر کرتا نہیں ہے، آپ کے جسم پر کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے اپنا کرتا بھی ہٹا دیا، فرمایا اب بدلہ لے لو۔
جو ہی سرکار نے اپنے جسم اقدس سے کرتے کو ہٹایا تو فوراً سی آواز جا کر چپک گئے اور بوسے دینے لگے حضرت کہ یا رسول اللہ مجھ میں کہاں ہمت کہ میں آپ سے بدلہ کا سوچ بھی سکوں، اس وقت جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑا ہوں، نہیں پتا کہ شہادت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں تو آپ کے جسم کی برکتیں ساتھ لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تب یہ جذبہ جب دیکھا تو صحابہ کرام اشش کر اٹھے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا۔ کفار مشرک کی طرف سے جنگ جو ہے وہ پہلے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے آتا ہے، پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جا کے پھر لشکر جو آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کی طرف سے جو کفار کی طرف سے تھا وہ ابو عامر فاسق تھا، یہ مدینے کے اندر بڑا مشہور تھا، عبادت گزار، بڑی باتیں کرنے والا تھا، لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو جب وہ سامنے اس نے کہا پہلے میں جاتا ہوں تاکہ مدینے والے مجھے دیکھیں گے تو میری پارسی تو مانتے ہیں کہ میں بڑا نیک عبادت گزار ہوں، لہذا مجھے دیکھ کے وہ سارے پیچھے ہٹ جائیں گے، میرے مقابلے کوئی نہیں آئے گا۔ تو جو ہی وہ سامنے آیا تو ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک صحابی آگے بڑھے، تو اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں؟ تو صحابی نے کہا ہاں جانتا ہوں، تو ابو عامر فاسق فاجر ہے۔ اس نے فاسق فاجر نہیں، میں تو راہب ہوں، بہت بڑی عبادت گزار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، جب تو رسول اللہ کی دشمنی کے سامنے آ گیا، رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب تیرا سارا کچھ مال سارے برباد کر دیے گئے ہیں۔ لہذا اس کا جو بیٹا ہے حضرت حنظلہ، کون؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی شادی ہوئی، پہلی رات بیوی کے پاس تھے تو اعلان کر دیا گیا جہاد کا، غزوہ احد کے حوالے سے۔ تو انہوں نے فوری طور پر سرکار کے بارگاہ میں یہ حاضر ہو گئے اور جہاد پہ آ گئے، شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر۔ تو سب صحابہ کی لاشیں مل گئیں، لیکن سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ بڑا تلاش کیا گیا لاشوں کے اندر لیکن نہ ملی۔ صحابہ کرام بڑے حیران، یا رسول اللہ ہم نے لڑتے ہوئے خود دیکھا ہے، حنظلہ لڑائی کر رہے تھے، بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، لیکن لاش کہیں نہیں مل رہی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اوپر اٹھائی، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل اور میکائیل اور دیگر فرشتے حنظلہ کی لاش کو غسل دے رہے ہیں۔ حالانکہ فقہی مسئلہ کیا ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ شہید کون سا؟ جو شہید حقیقی ہے، ایک ہوتا ہے شہید حکمی، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی۔ شہید حقیقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شہید حقیقی۔ اور ان کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، انہی کپڑوں خون آلود جو کپڑے ہیں اسی کے اندر جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، شہید حقیقی ہیں، پھر غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو غسل کیوں دیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ اعلان کیا گیا جہاد کا تو یہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ چکے تھے اور ان پہ غسل واجب ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے میری اتباع میں کہ میرے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا اور اسی طرح میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو ایک کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے۔ باپ وہ فاسق فاجر اور بیٹے کا یہ مقام ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہت سے ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، باپ شرابی کبابی ہوتا ہے، بیٹا عبادت گزار ہوتا ہے، بھائی ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال تو اس طرح سے مسلمان آپس میں لڑائی بڑی بہادری کے ساتھ مسلمانوں نے اس کے اندر لڑائی کی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے جنگ احد کے موقع پر آتے ہوئے جب یہ لشکر مقام ابوا پہنچا، ایک پہاڑی ہے مدینہ شریف کے قریب، تو وہاں پر حضور نبی کریم کی والدہ کی قبر انور تھی، مزار اقدس ہے۔ جب کفار کا قریش کا لشکر وہاں سے گزر رہا تھا، 3000 کا لشکر کفار کا، اور اس کے جو سپہ سالار تھے وہ ابو سفیان تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ فتح مکہ کے اندر مسلمان ہوئے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اس وقت سپہ سالار تھے۔ تو کچھ کافروں نے یہ کہا کہ یہ قبر جو ہے نا، یہ مزار جو ہے یہ محمد کی والدہ کا ہے، لہٰذا ان کی ماں کی قبر کو نکالو، جسم قبر سے نکالتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں مدینے، اور وہاں پر اگر ہمارے کوئی بندے پکڑے گئے، قیدی بنائے گئے، تو پھر ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اعضاء کاٹ کاٹ کے بھیجیں گے کہ ہمارے بندے ہمارے حوالے کرو، نہیں تو تمہاری ساری ماں کا جسم جیسے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے معاذ اللہ۔ تو پھر سیدنا ابو سفیان نے اس وقت یہ کہا کہ ایسا نہ کرو، اگر تم نے محمد کی والدہ کو قبر سے نکالا تو پھر یہ لوگ بھی تمہارے مردوں کو قبروں سے نکال پھینکیں گے۔
لہٰذا اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ پھر وہ باز آ گیا اور ان کی قبر کو نہیں چھیڑا۔ لیکن افسوس کہ سن 1998 کے اندر نجدی حکومت جب آئی تو اس نے سرکار کی والدہ کی قبر کو بھی بلڈوزر چلا کر، پہاڑی کے اوپر مزار اقدس تھا، ان بدبختوں نے جا کر اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے وہاں پر بلڈوزر لے جا کر سرکار کی والدہ کی قبر کو شہید کر دیا۔ اب آثار تو وہاں موجود ہیں، بلکہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں یقین کرے تیز گرمی دھوپ کے اندر تقریباً 12-1 بجے ہم اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے، کہتے ہیں ہم نے وہاں پر ترو تازہ گلاب کے پھولوں کو دیکھا ہے۔ حالانکہ گرمی کے اندر پھول جلدی مرجھا جاتا ہے، کوئی آیا ہوگا تو رات کو یا صبح کو ڈال گیا ہوگا، لیکن کیا ہوا، کہتے ہیں اس وقت تیز گرمی دھوپ کے اندر بھی وہ پھول تازے کے تازے لگ رہے تھے۔ اب بھی اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ مدینہ شریف جب جائیں تو کوشش کریں کہ مقام ابوا پر وہاں سرکار کی والدہ کی قبر موجود ہے۔ تو بعض روایت کچھ اور اخبارات میں بھی یہ بہرحال آیا تھا، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ بہرحال وہ جگہ جہاں سرکار کی والدہ کو سپرد خاک کیا گیا وہ آج بھی متبرک جگہ ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نیک بندی کے قدم لگ جائیں، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اللہ فرماتا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتے یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ وہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میری پیاری ولیہ، نبیہ نہیں، میری پیاری ولیہ یہاں سے دوڑی ہے، بھاگی، اور آج بھی حاجی جو جاتا ہے اس پہ واجب ہے صحیح کرنا۔ یہ دوڑ لگانے کا ایریا مخصوص جگہ ہے، سبز لائٹیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک سبز لائٹیں، یہاں بھی سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، یہاں بھی سبز لائٹ۔ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ بھاگنا دوڑنا جو مردوں کے لیے یہ واجب ہے، اور یہ اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ عورتیں نارمل سپیڈ میں چلیں گی تاکہ وہاں، حالانکہ دوڑی عورت تھی، حکم تو عورت کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ دوڑے، عورت کی سنت پہ عمل کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کی اہمیت کو بتایا کہ عورتیں نارمل چلیں گی لیکن مرد جہاں سے دوڑتے ہوئے گزریں گے اور سیدہ ہاجرہ کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو اللہ کی ولیہ کے قدم صرف لگ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنا دیتا ہے، اس کو اپنی نشانی بنا دیتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا جسم آرام فرما ہو، تشریف فرما ہو مزارات اقدس، وہاں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجوم نجم کی جمع ہے۔ اس آیت کے اندر یہ اٹھانا ذرا، اس آیت کے اندر نجوم فرمایا گیا، یعنی جہاں پر نجوم گرتے ہیں، اور میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند نجوم کی مانند ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، ادھر حدیث میں میرے آقا صحابہ کو نجوم فرماتے ہیں، ادھر قرآن فرماتا ہے کہ جہاں پر نجوم گرتے ہیں، یعنی جہاں پر ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے مزارات کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جہاں پر تشریف فرما ہوتا ہے وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے، بڑی عظمت والی جگہ ہوتی ہے۔ یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس سرکار دو عالم کا جبہ مبارک تھا، جب بھی کوئی مریض آتا تو ہم اس جبے مبارک کا ایک کنارہ پانی میں ڈبوتے اور اس کا پانی مریض کو پلاتے، تو اس جبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرماتا تھا۔ اور حضور نبی کریم کی مشہور حدیث پاک آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ ام ایمن سرکار کے گھر کی کنیز تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب سرکار کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہ ساتھ ہی تھی مقام ابوا پر بھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم کو اپنے جو ننھیال ددھیال ملانے کے لیے، آپ ننھیال یعنی نان کے وغیرہ کو ملانے کے لیے آپ مدینہ شریف تشریف لائی تھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی۔ سرکار کے والد تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، مدینہ شریف میں کوئی مزار ہے، پہلے مدینہ شریف کے مسجد کے اندر مزار تھا، پھر وہ بعد میں ان کو وہاں سے 1979 کے اندر اخبارات میں بھی یہ واقعہ آیا تھا۔ سرکار کے والد صاحب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مزار سے نکالا گیا تو کہتے ہیں ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ نوایا وقت لاہور کا آپ دیکھ رہے 1979، اور مہینہ مجھے اب یاد نہیں ہے، اگست تھا یا جولائی تھا، بہرحال اخبارات میں یہ خبر آئی تھی 1979 کے اندر، ضیاء اللہ کے زمانے میں۔ تو کہتے ہیں اور 2-3 اور قبریں بھی تھیں وہاں پر، مسجد نبی شریف کے اندر توسیع کرنی تھی، تو قبر سے جب نکالا گیا
تو لوگوں نے دیکھنے والوں دیکھا کہ ان کے کفن بھی ابھی میلے نہیں ہوئے تھے. سیدنا عبداللہ سرکار کے والد کے چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی موجود تھی. 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی سرکار کے والد کے چہرے کو کچھ نہیں ہوا. اور اس وقت کی حکومت نے بڑے اعلانات کیے تھے کہ حضور پاک کے والد کی قبر کو کھولا جائے گا, اور بڑے میڈیا کو بلایا گیا, لوگوں کو دعوت حج کے بعد ہی کھولا گیا تھا مزار اقدس. اور ان کا پلان یہ تھا کہ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں سنی قبروں کے اندر یہ زندہ ہوتے ہیں, معاذ اللہ 1400 سال گزر گئے, وہ تو مانتے نہیں ہیں سرکار کے والدین کو مسلمان نجدی لوگ جو ہیں. بہرحال اور اسی وجہ سے جنت البقیع کے سارے مزارات انہوں نے شہید کر دیے ہیں. اسی طرح جنت المعلیٰ کے اندر بڑے بڑے مزارات صحابہ کے ساروں نے بلڈوزر پھیر دے شہید کر دیے. جنت البقیع کے اندر جو گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں ڈھیریاں پڑی ہوئی ہیں. حالانکہ پہلے مزارات تھے باقاعدہ, 1925 تک مزارات موجود تھے, لیکن جو ہی ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے سارے مزارات معاذ اللہ شہید کر دیا کہ یہ شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے معاذ اللہ. اسی جنت المعلیٰ, جنت البقیع میں پھر بھی کچھ بڑے صاحب تھوڑی ڈھیریاں موجود ہیں. جنت المعلیٰ کے اندر جو مکے کے اندر مشہور قبرستان ہے, خانہ کعبہ کے پاس ہی قبرستان ہے یہ, وہاں پر ڈھیریاں بھی نہیں ہے, وہاں پر سے پتھر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کہ یہ قبر ہے, یہ قبر ہے, یہ قبر ہے. یہ حال ہے. اور کیا جی ہم اسلام کے بڑے ٹھیکیدار ہیں. لوگ مثال دیتے ہیں جو مکہ مدینہ بڑا اسلام ہے. کہاں اسلام ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قبر کے اوپر پاؤں رکھنا ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے پر پاؤں رکھنا ہے. پر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں آگ کے انگارے پہ پاؤں رکھ لوں لیکن کسی قبر پہ پاؤں نہ رکھوں. اور انہیں قبر کے پاؤں کیا رکھنا, پورا بلڈوزر ہی پھیرتی ہے معاذ اللہ, استغفر اللہ. بہرحال بات وہ لمبی ہو جائے گی. تو سرکار کے والد کے جسم کو جب اتارا گیا, جسم اقدس سے نکالا گیا, کہتے ہیں جو ہی پہلی اینٹ ہٹائے گی تو ایسی خوشبو وہاں سے نکلی کہ کائنات کی خوشبو سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. بلکہ کراچی کے اندر جو خالق نامی کے بزرگ تھے, ہو سکتا ہے اب ان کا وصال ہو گیا, وہ فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے سرکار کے والد کے پاؤں کے انگوٹھے کا بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. تو یہ جنگ احد کا تفصیلی واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے, کیونکہ وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی صحیح واقعہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ